بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان کے فضائل۔ سورہ الدخان مکی صورت ہے۔ اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ یہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 44 نمبر صورت ہے۔ عربی زبان میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دھوئیں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام الدخان ہے۔ سورہ الدخان مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہوئے اور ابو سفیان کے ذریعے سے کافروں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرمائی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ سورہ دخان میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید برکت والی رات یعنی شب قدر میں آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ آل فرعون کی مثال بطور عبرت بیان کی گئی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ سورت کے آخر میں اہل جہنم پر مختلف عذابوں کا ذکر ہے۔ اہل جنت پر مختلف انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ قیامت کے دن نہ دنیاوی دوستیاں کام آئیں گی اور نہ کسی سے مدد مل سکے گی، ہاں مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ پرہیزگاروں کے لیے باغات، چشمے اور ریشم کا لباس ہوگا۔ کسی انسان کو اس کا نیک عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بدکار لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت والوں میں شامل فرمائے اور جنت عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔